کا نام نامی اس میں گرامی کسی خطیب کی زبان پر آتا ہے، کسی واعظ کی زبان پر آتا ہے، کسی مبلغ کی زبان پر آتا ہے، کسی ادیب کی زبان پر آتا ہے۔ اس کے سامنے دو نام آتے ہیں، ایک کا نام میلاد النبی ہے، ایک کا نام سیرت النبی ہے۔ میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی زندگی کے ساتھ ہے، اور سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر عنوان صرف میلاد النبی ہوتا تو صرف اتنا کہتا میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا بدر الدجا بلغ العلا سید البرا گوہر ارتقا در بحر سخا آفتاب خدا نور خدا جلوہ حق نما مظہر کبریا اور سربر بنی آدم روح روان عالم جگر گوش کان کرم صحاب کرم شفیع الامم پر مرجع کرم حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات خوبی کائنات للکار کائنات جلغار کائنات اونچائی کائنات وصف کائنات آمنہ کا لال عبداللہ کے لختہ جگر یہ بیٹے ہیں جناب محمد، جناب عبداللہ کے جناب عبداللہ بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب کے جناب عبد المطلب بیٹے ہیں، جناب ہاشم کے جناب ہاشم بیٹے ہیں، جناب عبد مناف کے جناب عبد مناف بیٹے ہیں، جناب قصائی کے جناب قصائی بیٹے ہیں، جناب مرہ کے جناب مرہ بیٹے ہیں، جناب لوئی کے جناب لوئی بیٹے ہیں، جناب غالب کے جناب غالب بیٹے ہیں، جناب فہر کے، اور یہ سلسلہ یہ چلتے چلتے جناب آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے، میلاد میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے، لیکن سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، نبی کھائے تو سیرت ہے، زہد و تقوی بھی سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، میرا نبی سلام کرے تو سیرت ہے، مصافحہ کرے تو سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا سیرت ہے، تو صدیق کو سینے سے لگانا بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، ہاں یہ کھانا کھائے تو سیرت ہے، ہاتھ دھوئے تو سیرت ہے، یہ دسترخوان پر بیٹھے تو سیرت ہے، غلاموں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، نوکروں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، اور مہمانوں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ سوئے تو سیرت ہے، چار پائی پہ سوئے تو سیرت ہے، نرم بستر پہ نہ سوئے تو سیرت ہے، ہاں یہ کمبل اوڑے تو سیرت ہے، یہ لنگی باندھے تو سیرت ہے، ہاں یہ جبہ پہنے تو سیرت ہے، یہ پگڑی باندھے تو سیرت ہے، زلف رکھے تو سیرت ہے، کنگھا کرے تو سیرت ہے، آئینہ دیکھے تو سیرت ہے، گھوڑے پہ سوار ہو جائے یہ بھی سیرت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھائے یہ سیرت ہے، اور صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ جائے یہ بھی سیرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، ہاں یہ ولیمہ کرے تو سیرت ہے، حق مہر ادا کرے تو سیرت ہے، نکاح کرے تو سیرت ہے، کسی کا نکاح کرائے تو سیرت ہے، کسی کی بیٹی لے تو سیرت ہے، کسی کو اپنی بیٹی دے یہ بھی سیرت ہے، اور کسی کو داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے۔ پھر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، علی کو داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، اور صدیق کو سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے۔
سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے. نبی اٹھے تو سیرت ہے, نبی مسکرائے تو سیرت ہے, نبی چلے تو سیرت ہے, ہاں ہاں فجر پڑھے تو سیرت ہے, ظہر پڑھے تو سیرت ہے, اشراق پڑھے تو سیرت ہے, عصر پڑھے تو سیرت ہے, مغرب پڑھے تو سیرت ہے, عشاء پڑھے تو سیرت ہے. یہ انبیاء کی امامت کرائے, یہ بھی سیرت ہے. میرا پیغمبر ہاتھ کہے, یہ بھی سیرت ہے. نہ کہے, سیرت ہے. ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرے, یہ سیرت ہے. علی کو مقتدی بنائے, یہ بھی سیرت ہے. میں اپنے بیان کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میلاد میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے. سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے. میرے نبی, جب میرے نبی کا اٹھنا بھی یہ سیرت ہے, بیٹھنا بھی سیرت ہے, کھانا بھی سیرت ہے, پگڑی پہننا بھی سیرت ہے, اور چلنا بھی سیرت ہے, کنگھا کرنا بھی سیرت ہے, سرما پہننا صرف بھی سیرت ہے, اور مانگ نکالنا بھی سیرت ہے, زلف رکھنا بھی سیرت ہے, نالین پہننا بھی سیرت ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں, علی کے آنکھوں پر مراد دہن لگانا یہ سیرت ہے, تو ابو بکر کی ایڑی پہ مراد دہن لگانا یہ بھی سیرت ہے. سیرت نبی کی پوری زندگی ہے. میلاد زندگی کا مختصر حصہ ہے. آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, مجھ سے کسی نے کہا مولانا آپ سیرت النبی کی بات کر رہے ہو, اس سے مراد کون سا نبی ہے؟ نبی تو آدم بھی ہے, نبی تو نوح نجی اللہ بھی ہے, نبی تو موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, نبی تو عیسیٰ روح اللہ بھی ہے. لیکن کوئی فرد و بشر نہیں جانتا کہ کوئی نہیں کہتا کہ سیرت النبی سے مراد فلاں نبی ہے, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے سیرت النبی سے مراد آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, ساقی کوثر ہے, شافع محشر ہے, جانے جہاں ہے, محبوب خدا ہے, رحمت للعالمین ہے, خاتم النبیین ہے, شفیع المذنبین ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, آمنہ کا لال ہے, ابو بکر کا نبی ہے, ابو بکر کا نبی ہے, عمر کا نبی ہے, عثمان کا نبی ہے, علی کا نبی ہے. ہر فرد بشر جانتا ہے, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فرد بشر جانتا ہے جس سیرت النبی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ماویہ کا نبی ہے. نام لکھنے کی ضرورت ہے. سیرت النبی سے مراد کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے. سیرت النبی سے مراد کون ہے؟ ساقی کوثر ہے. نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کریں, جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تھے, ان کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزرا تھا. اس 500 سال کے عرصے میں توحید بچی کوئی نہیں تھی. اس 500 سال کے عرصے میں عدل بچا کوئی نہیں تھا. اس 500 سال کے عرصے میں تقوی بچا کوئی نہیں تھا. اس 500 سال کے عرصے میں امن بچا کوئی نہیں تھا. اس 500 سال کے عرصے میں کچھ بھی نہیں بچا تھا. یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے گئے تھے. اللہ نے محبوب کو بھیجا, جا میرے محبوب دنیا میں توحید کا ڈنکا بجا, میرے محبوب دنیا میں جا, میرے گھر کو پاک اور صاف کر. کہنا چاہتا ہوں ادھر 500 سال کا عرصہ گزرا ہے, پاپا بچا کوئی نہیں ہے. یہاں 1500 سال ہونے کو ہے, مٹا کوئی نہیں ہے. نبی کی ہر ادا محفوظ ہے, نبی کا چلنا محفوظ ہے, نبی کا پھرنا محفوظ ہے, نبی کا کھانا محفوظ ہے, نبی کا کنگھا کرنا محفوظ ہے, نبی کا سونا محفوظ ہے, نبی کا بچپن محفوظ ہے, لڑکپن محفوظ ہے, جوانی محفوظ ہے, جمال محفوظ ہے, حسن محفوظ ہے, کمال محفوظ ہے, ولادت محفوظ ہے, رسالت محفوظ ہے, ختم نبوت محفوظ ہے, جس اونٹنی پہ آ کے سوار ہوئے وہ محفوظ ہے, دائی حلیمہ محفوظ ہے. بچے کتنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے, بیٹے کتنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے, بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی محفوظ ہے, اور آپ کے ازواج کتنی ہیں یہ بھی محفوظ ہے, ان کا نسب بھی محفوظ ہے, ان کا نسب بھی محفوظ ہے. گھوڑے کتنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے, بکریاں کتنی ہیں یہ بھی محفوظ ہے. ولادت سے لے کر رسالت تک, رسالت سے لے کر ہجرت تک, ہجرت سے لے کر معراج تک میرے نبی کی ہر فرد ہر ادا محفوظ ہے.
ہے. مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا مولانا اس دور میں کمپیوٹر کوئی نہیں تھا, اس دور میں قلم کوئی نہیں تھا, اس دور میں اوراق کوئی نہیں تھے, نبی کی سیرت کیسے محفوظ ہو گئی ہے؟ لکھنے والے کون تھے؟ اداؤں کو لکھنے والے کون تھے؟ کمپیوٹر تو کوئی نہیں تھا, بتائیے نا کہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ اس بصیرت کا نام بتاؤ, اس عقل کا نام بتاؤ, اس بصارت کا نام بتاؤ, حبداروں کا نام بتاؤ, غلاموں کا نام بتاؤ, جان نثاروں کا نام بتاؤ, جن رب کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضو ان کہتے ہیں, ان کے بارے میں بتاؤ سیرت محفوظ کس نے کی ہے, امت تک پہنچائی کی ہے. میں نے کہا جو نے پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کیا ہے, معلوم کیا ہے, امت تک پہنچایا ہے, انہیں کو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. ہاں گہرے سے بتا وہ کون ہے, عزت سے بتا وہ کون ہے, جذبے سے بتا وہ کون ہے, شمال والوں کو بتا وہ کون ہے, مشرق والوں کو بتا وہ کون ہے, مغرب والوں کو بتا وہ کون ہے. بابا بتانا وہ کون ہے, بتانا وہ کون ہے, عزت سے بتانا وہ کون ہے, غیرت سے بتانا وہ کون ہے. میرے نبی کے حسن کے گواہ کون ہے؟ سب کہتے ہیں صحابہ. میرے نبی کے جلووں کے گواہ کون ہے؟ میرے نبی بدر میں تھے تو ساتھ کون تھے؟ اونچی آواز سے کہہ دو صحابہ تھے. میرے پیغمبر مزار میں ہے تو ساتھ کون ہے؟ صحابہ ہے. میرے پیغمبر غار میں تھے تو ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے. میرے پیغمبر مکہ میں تھے, ساتھ کون تھے؟ میرے پیغمبر مدینہ میں تھے, ساتھ کون تھے؟ ہاں ہاں بابا بتانا, میرا پیغمبر مزار میں ہے تو ساتھ میں سونے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ وہ کون ہے؟ صحابہ. مجھے آواز سے کیا تو وہ کون ہے؟ نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ آخر تک آواز ہے صحابہ ہے. التائبون کون ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو التائبون کون ہے, الراکعون کون ہے, السائحون کون ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہے, والذین معہ کون ہے, اشداء علی الکفار کون ہے, رحماء بینہم کون ہے, والسابقون الاولون کون ہے, من المہاجرین والانصار کون ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے, قد افلح المؤمنون کون ہے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون کون ہے, اولئک هم الوارثون کون ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے, وأعد لهم جنات جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ سارے جنتی ہیں. بتا کون ہے؟ لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر جنت میں جانے کی طلب ہے تو پھر پلہ تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ میرا طالب علم ہے, میرے پاس پڑھا ہے, صرف ایک نعت پڑھے گا بھائی احسن صاحب. اس بچے کو نعت کا انتہائی شوق ہے. اس نے مجھے کہا, اپنے والد صاحب کو کہا, استاد جی کو کہو جہاں بھی پروگرام پر جائے مجھے ساتھ لے کر جائے. میں نے کہا نبی کے نعت خان کو, ثنا خان کو ساتھ لے جانا میرا فرض ہے. میں بھی نبی کی ثنا خوانی کرتا ہوں اور میرا شاگرد بھی نبی کی ثنا خوانی کرے گا. صرف ایک نعت پڑھے گا. آپ سب دوستوں نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور سبحان اللہ بھی کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضرات محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک. اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا اللہ 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 اللہ
آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آدر و دیوار مدنی، اللہ 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 آقا مدنی، آقا مدنی، آقا میرے پیارے پیارے آقا، اللہ 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 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 سب ساتھ مل کے پڑھیں نا، اللہ اللہ آقا مدنی، آقا میرے پیارے